قرآن کریم کی سورۃ النحل کی میں نے ایک آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پہ کیے ہوئے احسانات، انعامات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورۃ النحل کے اندر بے شمار نعمتوں کا، بہت سارے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ تبارک و تعالی وہی ذات ہیں، وہی قدرت والا ہیں، قادر مطلق ہیں، جس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا، رحم سے نکالا۔ لا تعلمون شیئا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمہاری ولادت ہوئی، آپ لوگوں نے جنم لیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، کسی چیز کی علمیت نہیں تھی۔ لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کان بنائے جس سے تم سنتے ہو۔ خالص کان ہی نہیں، کانوں کے اندر سننے کی قوت، قدرت، طاقت عطا کی ہے۔ والابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری آنکھیں بھی بنائے اور ان آنکھوں کے اندر دیکھنے کی قوت، صلاحیت عطا کی ہے۔ والافئدہ، اللہ پاک فرماتے میں ہی وہ ذات ہوں جس نے تمہارا دل بھی بنایا۔ لعلکم تشکرون، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو یہ دی ہوئی نعمتیں یاد کیوں کروا رہے ہیں؟ ایک انسان کو، اس کے ذہن کو بیدار کیوں کروا رہے ہیں کہ تم ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرو، تدبر و تفکر کرو؟ کیوں یاد دہانی کی جا رہی ہے؟ اللہ پاک خود ہی فرماتے لعلکم تشکرون، ان نعمتوں کا استعمال کر کے، ان سے دنیا کے اندر فائدہ حاصل کر کے تم اپنے اللہ کا شکر ادا کر لیں۔ کانوں اور ان کے سننے کی نعمت کا اندازہ اور اس کی قدر و قیمت اس شخص سے پوچھو جو اپنے کانوں سے سن نہیں پا رہا۔ آنکھیں اور پھر ان سے دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی کائنات کو، اللہ تعالیٰ کی پیدا شدہ اس دنیا کو، اس سے پوچھو جس کے پاس یا تو آنکھیں نہیں ہیں یا آنکھیں تو ہے، ان کے اندر دیکھنے کی قوت اور صلاحیت نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ یہ آنکھیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کے چھننے کے بعد فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کی دو پیاری چیزیں چھین لیتا ہے، دو پیاری چیز چھین لیتا ہے، اگر وہ شخص اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی رہتے ہوئے صبر اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس پہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمائے وہ دو پیاری چیزیں وہ انسان کی آنکھیں ہیں۔ یہ انسان کی آنکھیں اور ان کے اندر دیکھنے کی قوت اور صلاحیت، یہ تو عطا کرنے والا حضرت اللہ جل شانہ ہے، لیکن جب بندے کو
اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا کرتا ہے اور عطا کرنے کے بعد پھر چھین لیتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا حق تھا، جس کی چیز تھی اس نے چھین لی۔ لیکن جب بندہ اس کے چھیننے پہ، اس کے چلے جانے پہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتے ہوئے صبر اختیار کرتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تیرے لیے جنت کا فیصلہ سناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورۃ النحل کے اندر ہی فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، میں نے تمہیں گھر عطا کیے اور ان گھروں کے اندر تمہارے لیے سکون مہیا رکھا۔ ایک انسان اگر کہیں سے بھی دن میں بڑے بڑے شاپنگ مال میں کام کر کے آئے، بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں کام کر کے آئے، رہ کر آئے، جب شام کو اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر پہنچتا ہے، اپنی فیملی میں بیٹھتا ہے، اس کو سکون محسوس ہوتا ہے، اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جملے میں اس کو بیان فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، جو ہم نے تمہیں تمہارے گھر عطا کیے، ہم نے ان گھروں کے اندر تمہارے لیے سکون اور چین مہیا کیا۔ اسی سورۃ النحل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، ہم نے تم میں سے بہت سارے لوگوں کو رزق کے اعتبار سے بھی فضیلت دی ہے کہ کسی کو کم رزق عطا کیا تو کسی کو زیادہ رزق عطا کیا۔ تو یہ رزق کی فراوانی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے نہ مقبول بندے ہونے کی نشانی ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناپسندیدہ بندہ ہونے کی نشانی ہے، بلکہ اس کو بندے کو اس اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فضیلت عطا کی ہے، یہ رزق عطا کیا، یہ دولت عطا کی، یہ مال عطا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے میں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان نعمتوں کو، اس مال کو، اس دولت کو صرف کرنے والے بن جائے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو اس لیے دنیا میں نعمتوں سے نوازتا ہے تاکہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کی معاونت کرے، ان کی مدد کرنے والا بن جائے۔ اور اگر وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے رزق کی فراوانی یا دوسری نعمتوں سے مالا مال کیا، اگر وہ سانف بن کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، نہ اپنے اہل و عیال پہ اچھی طریقے میں خرچ کرتا ہے، نہ دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاتا ہے، فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اس بندے سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے، پھر اس بندے کو عطا کرتا ہے جو بندہ ان نعمتوں کا صحیح حق ادا کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو خود بھی استعمال کرتا ہے اور ان نعمتوں سے اللہ کے بندوں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اچھا گھر ہونا یہ شریعت میں ناپسند عمل نہیں ہے۔ قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو گے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوں گے موت تمہیں پا کر رہے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر بھی رہو گے، یعنی عالیشان مضبوط بنگلوں کے اندر رہو گے، پہاڑوں کے اندر آپ سنگے بنا کر گھر تراشو گے، ان مضبوط پہاڑوں کے اندر بھی رہو گے، آپ کے گھر قلعہ نما ہو ان کے اندر رہنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے تم مضبوط گھر مت بنانا، فقہاء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے اچھے اور عمدہ مضبوط گھر بنانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا شریعت کے اندر ناپسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن ان گھروں کے اندر رہ کر اللہ کو بھول جانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات
کو بھول جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا والے اعمال کو پس پشت چھوڑنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں جو ہم نے مضبوط گھر عطا کیے ہیں ان مضبوط گھروں کے اندر رہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آپ لوگوں کے ان مضبوط گھروں کی، ان قلعہ نما مکانوں کی در و دیواریں، مضبوط گیٹ تمہیں موت سے نہیں بچا سکتے۔ موت کو مت بھولنا۔ جب ایک انسان موت کو یاد رکھتا ہے تو وہ ہمیشہ سوچتا ہے میں ایسے کام کروں، چاہے میں سفر میں رہوں، چاہے میں حضر میں رہوں، چاہے میں اپنے گھر میں رہوں، چاہے میں گھر سے باہر رہوں، میں ایسے کام کروں، ایسے قدم اٹھاؤں، ایسا راہ، ایسی باتیں کروں، ایسی راہ اختیار کروں جس سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ لوگ دنیا کے اندر کاروبار کرو، تجارت کرو، اچھی زندگی صرف کرو، لیکن چند قیود کے ساتھ، چند پابندیوں کے ساتھ۔ اچھا کھانا کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے لیے پیدا کی۔ دودھ ہے، اس کا استعمال بھی کریں، ڈرائی فروٹ ہے، جو دوسرے اجناس ہیں، طرح طرح کی مٹھائیاں ہیں، طرح طرح کے پکوان ہیں، طرح طرح کے اناج ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ان سے مت فائدہ اٹھانا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا تمہارے لیے، یہ زندگی بسر کرنے کے اسباب میں نے مہیا رکھے، ان اسبابوں کو اختیار کرو، ان تمام چیزوں کا اپنے استعمال میں لاؤ، لیکن مسبب الاسباب کو مت بھولنا۔ یہی تو ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے جب اللہ کی پیدا شدہ اس زمین کے اوپر چلتے ہیں تو نرمی، ندامت اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ان کے اندر انا نہیں ہوتی، ان کے اندر اکڑ نہیں ہوتی۔ وہ اپنے رب کے سامنے اپنے بندگی کا اظہار اپنے عمل سے بھی کرتے ہیں، اپنے قول سے بھی کرتے ہیں، اپنے فعل سے بھی کرتے ہیں، اپنے کردار سے بھی کرتے ہیں، اپنے اخلاق سے بھی کرتے ہیں۔